आई है। अब तक तो आप सुन रहे थे किनको, स्टूडेंट्स को। अब इन तमाम स्टूडेंट्स के जो उस्ताद हैं जिन्होंने एक कैडर तैयार किया है और जिनके बारे में मैं अर्ज करूंगा कि माशाअल्लाह आप 30 साल से इल्म के मैदान में काम कर रहे हैं और 30 साल में हजारों उलमा आपके अंडर से तैयार हो गए और अल्लाह के फजल से माशाअल्लाह 200 किताबों के आप राइटर हैं। छोटी बात नहीं है, 200 किताबों के राइटर हैं, प्लस अपना बिजनेस भी देखते हैं। लोग कहते ना टाइम नहीं है, मैं बिजनेस में हूं, वो भी कर ले रहे हैं, दिन का काम भी लिख लिख के कौम को दे भी दे रहे हैं और प्लस अपना बिजनेस भी कर ले रहे हैं। तो अल्लाह टाइम में बरकत दे देता है जब आदमी इंटेंशन क्लियर हो, अल्लाह से मदद हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान है, हमें बहुत खुशी है। आई एम वेरी हैप्पी आज मौलाना की आमद से। तो मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर अब्दुल हमीद अतर साहब से कि आप अपना कलीदी खुतबा सामीन के सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम अम्मा बाद। कलीदी खुतबा नहीं है, बस चंद मिनट आप लोगों के सामने दो तीन बातें अर्ज करूंगा। पहली बात, आप लोगों ने बच्चों को देखा, आप लोगों के सामने आए और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अशार पढ़े। बात बच्चे भूल गए वो अलग बात, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बच्चा स्टेज पे आया है। जो स्टेज फेयर होता है वो सबसे पहले बच्चों के दिलों से निकालना ज़रूरी है। हम लोग क़यादत की बात कर रहे हैं, क़यादत के सिलसिले में बहुत सी बातें कही जा सकती है और हमारे लेक्चर भी होते हैं उस पर 2 घंटे 3 घंटे के, वो बहुत बड़ा मौजू है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि बच्चे आए, सबसे ज़रूरी चीज़ कायद के लिए होती है कि उसमें दूसरों के सामने बात करने में कोई घबराहट ना हो। हम लोग स्टेज फेयर कहते हैं उसको, तो वो ख़त्म हो जाए। आप लोगों ने इन बच्चों को देखा, हो सकता है कि पहली मर्तबा वो स्टेज पे आए हो और ये चंद दिनों की मेहनत, अगर हम ये मेहनत मुसलसल करेंगे तो ये बच्चे कितने आगे बढ़ सकते हैं हम सोच सकते हैं। इसलिए कि बच्चों में बहुत सलाहियत रहती है, हम लोगों को उन सलाहियतों को पहचानने की ज़रूरत होती है। एक बात तो ये, और हम लोगों को पहचानना भी चाहिए। इसके लिए काउंसलिंग का तरीक़ा होता है। मैं मौलाना फरमान साहब से कहूँगा, इसकी बड़ी कमी है माशरे में कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं मुस्तक़बिल में, न बच्चे जानते हैं, न असातिज़ा जानते हैं, न घर वाले जानते हैं, कोई भी जानता नहीं। जब तक बच्चों के सामने कोई मकसद नहीं होगा, हदफ और टारगेट नहीं होगा, उस वक्त तक बच्चे तरक्की नहीं कर सकते। हम इस इदारे में वो भी काम करें कि बच्चों को देखें कि वो बच्चे मुस्तक़बिल में क्या बनना चाहते हैं। उसके तरीक़े होते हैं, काउंसलिंग का तरीक़ा होता है और वो बड़े पैमाने पर भी होता है, लेकिन जो टीचर होता है ख़ुद वो भी मुतय्यन कर सकता है। थोड़ी सी अगर वो कोशिश करे, उस मौजू को अपने मुताले में रखे, काउंसलिंग के मौजू को ख़ास करके फरमान साहब से कहेंगे और जो इनसे मुताल्लिक़ लोग हैं कि उस मौजू को ख़ुद भी पढ़ें और बच्चों पर अपनाएं। हमारे पास जो बच्चे हैं उन पर तजुर्बा करें, उनसे सवालात करें, उनके वालिदैन को लेकर बैठें, उनके वालिदैन की भी काउंसलिंग करें और बचपन ही से उनको एक टारगेट दे कि आपको मुस्तक़बिल में ये बनना है। मैं आपसे एक बात कहूँगा, सुबह में भी मैंने वहाँ पे बात कही, चूँकि यहाँ पर सरपरस्तान है और महल्ले के ज़िम्मेदारान है, बहुत से माशरती इदारे रहते हैं। जो माशरा होता है उसके इदारे रहते हैं अलग अलग, जो मैदान में काम करते हैं वो जानते हैं। एक स्कूल रहता है, एक घर रहता है, एक मस्जिद रहती है और इस तरह के इदारे रहते हैं जो इसको NGOs कहते हैं, जो गैर सरकारी इदारे रहते हैं, वो इदारे रहते हैं। अलग अलग इदारों की अलग अलग जिम्मेदारियां रहती हैं। तो हमारे इदारे की जिम्मेदारी ये है कि हम बच्चों की सलाहियतों को पहचानें और उन सलाहियतों को कैसे आगे बढ़ाएं। जैसे मौलाना ने अभी बताया, लाइब्रेरी सिर्फ एक बहाना है। सिर्फ लाइब्रेरी बच्चे आकर यहाँ पर पढ़े, ये हमारा मकसद है ही नहीं। हमारा मकसद बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को कायद बनाना है, सिर्फ एक मामूली शहरी बनाकर छोड़ना नहीं। इसलिए कि क़यादत की बहुत ज़्यादा कमी है और हर एक इसका रोना रोता है। और जैसे मौलाना ने भी शुरू में कहा कि ये जो हमारी पिछली नस्लें थी,
انہوں نے بچوں پر کوششیں نہیں کی. خود ہم اس کے شکار ہیں. مولانا نے بھی کہا کہ جس طرح ہم لوگوں پر کوشش ہونی چاہیے تھی بچپن میں، اس طرح ہم لوگوں پر کوششیں نہیں ہوئی، ورنہ ہم لوگ بھی اور سب جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں، 40 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ بھی بڑے بڑے قائدین میں شمار ہوتے اگر ہم پر کوششیں ہوتی. ایک بچوں کے لیے موقع ہے، ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو تیار کریں، اور یہ لائبریری صرف بہانہ ہے ہم لوگوں کو قائدین تیار کرنے. تو قیادت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا اسٹیج فیئر، جہاں پر بھی وہ جائے بات کرنے سے نہ گھبرائے. اور اس طرح کی کتابیں بھی تیار کی گئی ہے ہمارے ادارے سے کہ ائمہ اربعہ نے اپنے زمانے کے ظالم بادشاہوں کے سامنے کس طرح گفتگو کی. تو اس طرح کی کتابیں بھی ہم لوگ تیار کر رہے ہیں کہ وہ بات کرنے میں کہیں پر گھبرائیں نہیں. اور دوسری قیادت کے لیے بہت بڑی شرط ہے جو ہمارے قائدین میں اس زمانے میں ناپید ہے ہی نہیں. اکا دکا جو قائد ہے ہو سکتا ہے ان میں ہو، لیکن عام طور پہ قیادت اس سے محروم ہے. وہ ہے کتابوں کا مطالعہ. بہترین قائد آدمی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب وہ کتابوں کے مطالعے کا عادی نہ ہو. جب تک کتابوں کا مطالعہ نہیں کرے گا تو اس میں قیادت کی تمام صفات نہیں پائی جا سکتی. اور اس پر توجہ شروع زمانے سے ہے، اور اب بھی اس پر توجہ ہے. آپ دیکھیں گے جو یورپین کنٹریز کے جو قائدین ہیں یا دوسری امریکن کنٹریز کے جو قائدین ہیں جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، ان کو آپ لوگ دیکھیں گے، وہاں کے پریزیڈنٹ کو دیکھیں گے یا وہاں کے وزراء کو دیکھیں گے، تو ان کی آپ سوانے کو دیکھیں گے، ان کی بایوگرافی کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر ایک ان میں سے کتابوں کو پڑھنے کا شوقین ہے. اور وہاں کے عام لوگوں کا بھی یہی مزاج ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہم کو ٹیکنالوجی مل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر کتابوں پر توجہ نہ دے رہے ہو. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پر کتابوں پر سب سے زیادہ توجہ ہے. ہمارے استاد ہیں مولانا الیاس صاحب، وہ جاپان گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ میٹرو میں سفر کر رہے تھے تو ہر ایک کے تقریباً ہاتھ میں کتاب تھی، یا لیپ ٹاپ کھول کے وہ اپنا مطالعہ کر رہا تھا، یا اپنی کمپنی کے جو بھی کام ہوتے ہیں، ترقی کس طرح دینا ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. لیکن ہمارے یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو ترقی یافتہ قوموں کی نشانی یہی ہے کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں. جو ماضی میں ہوا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں. ماضی میں جو ہوا ہے اس کے بارے میں سوچنے کے لیے آپ کو کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. کتابوں کے بغیر آپ لوگوں کو چارہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو چارہ نہیں ہے. کتابوں کے مطالعے کی بڑی اہمیت. ایک متنبی بہت بڑے شاعر ہیں اور جن کا ایک شعر کا مصرع خیر جلیس فی الزمان کتاب بہت مشہور ہے. متنبی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے ذہین آدمی تھا. بہت بڑا شاعر تھا عربی کا، عباسی دور کا، شروع زمانے کا، دوسری صدی ہجری کا ہے. تو اس کے سلسلے میں وہ خود کہتا ہے کہ سب سے بہترین جو ساتھی ہے وہ کتاب. اور یہ حقیقت اس وقت بھی تھی اور آج بھی. اس وقت بھی حقیقت تھی، آج بھی حقیقت ہے. جو قائد مطالعہ نہیں کرتا، جو قائد کتابیں نہیں پڑھتا، وہ صحیح معنی میں اپنے قوم کی رہبری نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے قوم کو ڈبائے گا. اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی، ماضی میں ہم نے کیا شاندار کارنامے انجام دیے. ان کو دیکھ کر ہم اپنے مستقبل کے لیے حال میں اس سے کیا فائدہ اٹھائے ہیں، کون سی غلطیاں ہمارے اسلاف سے ہوئی ہیں، ان غلطیوں سے ہم بچیں، اور جو کون سی اچھے کارنامے انہوں نے انجام دیے، کس طرح انجام دیے ہیں، تو ہم اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ان کارناموں کو اور بہتر طریقے سے انجام دے. جب تک یہ بات نہیں ہوگی تو قیادت صحیح معنی میں قیادت نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ قیادت کریں، اور قیادت کا پہلا مرحلہ ہے کہ وہ کتابوں سے جڑے. کتابوں سے جوڑنے کے لیے لائبریری بنائی گئی ہے، اور یہ لائبریری ہے، ہمارے یہاں بھی لائبریریاں ہیں. تو یہ قیادت قائد بنانے کے لیے، لیڈر بنانے کے لیے. آپ یہ نہ سمجھے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ ہے یہاں پر کیا کام ہوگا. ایک دن میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنا کام ہوا ہے. بچے آ کر بغیر جھجک کے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور کسی گھبراہٹ کے بغیر آپ لوگوں کے سامنے بچوں نے پیش کیا پروگرام. کل رات کو ان کو اشعار دیے گئے تھے کہ یاد کرو اور پیش کرو. ایک دن میں اگر ہم اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کی صلاحیت کو کتنا نکھار سکتے ہیں، کتنا بڑھا سکتے ہیں. یہ دو باتیں تھیں، اور یہ لائبریری دیکھ کر واقعی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اور لائبریریوں کا زمانہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. خاص کر کے بچوں کی لائبریریاں تو کوئی ہوتی نہیں ہے،
لیکن ہم لوگ بچوں سے ہی شروع کریں گے تو مستقبل میں یہی لوگ بڑی بڑی لائبریریاں انشاءاللہ قائم کریں گے. آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کتابوں کا زمانہ نہیں رہا. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. باش میگزین یورپ سے نکلتے ہیں 1 لاکھ کی تعداد بچوں کی, 1 لاکھ کی تعداد میں ہر ماہ نکلتا ہے. وہ میگزین کا نام یاد مجھے نہیں آ رہا ہے. ہر مہینہ 1 لاکھ شائع ہوتا ہے. اگر کتابوں کا زمانہ نہیں ہوتا تو یہ میگزین 1 لاکھ کی تعداد میں کیوں شائع ہوتا. دوسری مثال یہ ہے, ابھی گزشتہ سال چائنا میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنی تھی. آپ کی اس میں واٹس ایپ وغیرہ میں اس کے ویڈیوز بھی آئے تھے. تو لائبریری جو آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں کروڑوں کتابیں انہوں نے جمع کی. چائنا کے سلسلے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں کتنے آگے ہیں. اگر ان کے یہاں کتابوں کی, اگر وہ سوچتے کہ کتابوں سے کیا ہو رہا ہے تو کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر ان کے ذہن میں ہوتا تو وہ لائبریری قائم کرتے ہی نہیں. جو ٹیکنالوجی کے میدان میں سب سے آگے ہیں, جہاں پر مصنوعات اور پروڈکٹ سب سے زیادہ اس زمانے میں ہو رہا ہے, بلکہ وہ پوری دنیا پر حاوی ہے پروڈکٹس کی وجہ سے, وہ ملک اس طرح کی کروڑوں کتابوں پر مشتمل نئی لائبریری بنا رہا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتابیں کتنے, ہمارے یہاں اتنی اونچائی 10 فٹ ہے, تو اس کی اونچائی تقریباً 50 فٹ ہے. اس کے لیے انہوں نے کتاب نکالنے کے لیے اسٹاف رکھا ہوا ہے, اور اس کے لیے جو چلتی پھرتی لفٹ ہوتی ہے اس کو رکھا ہے. جو کتاب چاہیے تو مطالعے کے لیے بھی لفٹ رکھا ہے, جس کو جو کتابیں نکالنی ہے لفٹ پر جا کر وہ کتاب لے آتا ہے. تو جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ آج بھی جانتی ہیں کہ کتابیں ہی اصل ہیں, اور جو سوشل میڈیا ہمارے سامنے, اس میں صرف 95% چیزیں بکواس ہوتی ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کام کے 5% چیزیں ہوتی ہیں, اس کو بھی اپنانا ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے, یہ بات نہیں ہے, لیکن اس کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا بھی استعمال کریں, لیکن وہ اصل نہیں ہے. اصل اس زمانے میں بھی کتابیں اور قیامت تک کتابیں ہی رہیں گی. اور اس چھوٹی سی لائبریری کو آپ دیکھ رہے ہیں, اور بہت سے علاقوں کے ہمارے ائمہ آئے ہوئے ہیں اور حضرات آئے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک لائبریری اتنے بڑے شہر کے لیے کافی نہیں ہے, اور بچوں میں کام کرنے کے لیے اتنی چھوٹی سی جگہ کافی نہیں ہے, بلکہ بہت سے محلوں میں اس طرح کی لائبریری ہونی چاہیے. یہ جے پور شہر ہے تو ہر مسلم محلے میں, یا جو مشترکہ آبادی ہے جہاں پر مسلم بھی ہے غیر مسلم بھی ہے, غیر مسلموں کو بھی ہم لوگ قریب کر سکتے ہیں, بچوں کو وہ بھی ہماری اس طرح کی خوبصورت لائبریریوں میں آئیں گے, کتابوں سے فائدہ اٹھائیں گے, تو اسلام کو بھی پڑھیں گے وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں. تو یہ مشترکہ جہاں پر آبادی ہے, جو ملی جلی آبادی ہے, اور جہاں پر خاص کر کے مسلم آبادی ہے, ان علاقوں میں بھی یہ کام کیا جائے. ہم 2-3 سال پہلے پنجاب گئے ہوئے تھے. وہاں ایک گرودوارے میں گئے. مسلمانوں سے ذرا آج کل بہت قریب بھی ہو رہے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں, اور ان کے پاس جب گئے ان سے باتیں ہوئی, انہوں نے پوچھا آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں. ہم لوگوں نے ان سے اس کام کا تذکرہ کیا, لائبریری کا, اور جو کاروان اطفال کا بھی تذکرہ آیا تھا نا, اس کام کا تذکرہ کیا. تو اتنے زیادہ خوش ہوئے, کہا کہ یہ تو کام کرنے کا ہے. اور پنجاب کے لوگوں کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ خود سکھ حضرات وہاں کے نشے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. سب سے زیادہ نشہ وہاں کروایا گیا ہے, وہ پوری پلاننگ ہے, وہ الگ موضوع ہے, تاکہ جو سکھ ازم ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کی بڑی کیا کہتے ہیں تفصیلات ہے, وہ چھوڑ دیجئے. وہ لوگ بھی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کرنے کا کام ہے. تو یہ ضروری کام ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے. جیسے مولانا نے کہا نا, اصل ہمارا مقصد ہے ہم اپنے بچوں کے دین کو بچائیں, عقیدے کو محفوظ رکھیں. اگر یہ بچے ہم لوگ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ دوسروں کے ہاتھوں میں لگ جائیں گے. بچے خالی نہیں رہتے, بلکہ کوئی بھی انسان خالی نہیں رہتا, یا تو اچھا کام کرے گا یا تو برا کام کرے گا. وہ خالی نہیں رہ سکتا, یا تو اچھا کام کرے گا یا تو برا کام کرے گا. اگر ہم نے ان بچوں پر توجہ نہیں دی تو یہ بچے دوسری جگہ جائیں گے اور غلط ماحول میں پروان چڑھیں گے. بس میں اتنی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں, تفصیل زیادہ ہوگی, میرا ارادہ 2-3 منٹ کا تھا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایک بار کہوں گا کہ جتنے بھی علاقے سے آئے ہیں یا جہاں سے نہیں آئے, وہاں پر آپ لوگ خود تشکیل کریں اور لوگوں کو تیار کریں کہ ہر مسلم علاقے میں اس طرح بچوں کے لیے چھوٹی سی لائبریری ہو. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے ہم مسلمانوں کے لیے. ہم مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے تاجر ہیں,
اور बड़े ताजिर भी माशाल्लाह दिल खोल कर देते भी हैं, और बड़े ताजिरों की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं 2000 1000 भी जमा कर, खुद हम लोग अपने इदारे का जो निज़ाम चलाते हैं, दूसरों से पैसा लेने से पहले हम अपना खुद पैसा देते हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये जो हमारे साथ आए हुए हैं ये सब असातिज़ा हैं, ये तनख्वाह लेते हैं, बस चंद तिजारत भी करते हैं, लेकिन ये अपने जेब से पैसा पहले डालते हैं। इसका असर होता है, इसलिए कि हमारा पैसा लगेगा तो हमें ज़्यादा एहसास होगा। इस वजह से आप लोग खुद भी इसमें भी ताउन कीजिए, और दूसरी जगह पूरा प्लान बनाए कि जयपुर में हम लोगों को कहाँ कहाँ लाइब्रेरी बनानी है। हर इलाके का मैं मौलाना फरमान साहब से कहूँगा कि हर इलाके के लिए, हर इलाके के जो लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, अलग अलग मौके पर उनको यहाँ पर बुलाइए और बच्चों का प्रोग्राम कराइए। 2 महीने बाद जब बच्चे और ज़्यादा ट्रेंड हो जाएं और बेझिझक बोलने लगे, ताकि सामने वाले पर असर भी हो, तो वहाँ के लोग भी चाहें कि हमारे बच्चे भी इस तरह बने, तो हर इलाके के मखसूस लोगों को बुलाकर आप प्रोग्राम कराइए बच्चों में। हम लोग भी करते हैं भटकल में, वो आसपास के लोगों को बुलाते हैं। भटकल तो वो छोटा है, आप लोग जानते ही हैं। जो करीब के इलाके हैं 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, वहाँ के जिम्मेदारान को बुलाकर प्रोग्राम करते हैं और उनको तरगीब देते हैं कि आप भी इस तरह की लाइब्रेरी बनाइए। इसमें हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उनके मोहल्ले वालों को फ़ायदा होता है। इस वजह से मैं फरमान साहब से कहूँगा कि इस तरह का भी इंतज़ाम करें। मौलाना तो हमारे हजरत ही बड़े मुतहर्रिक माशाअल्लाह, और पूरे जयपुर में मौलाना को जानते भी हैं, तो मौलाना के ज़रिए तो ये काम आसानी से हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसी पर इक्तिफा करना नहीं है, हम जब तरक्की करें तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं। अगर हमारी तरक्की रुक गई तो इसका मतलब हो गया कि आदमी पीछे हटना शुरू हो जाता है, जवाल शुरू हो जाता है। पूरी तारीख आपको यही बताएगी। अगर हमने आगे के बारे में नहीं सोचा, जो हमारे पास मौजूद है वो भी हाथ से छिन जाएगा। ये तारीख़ी हकीकत है, और आप लोग देखेंगे पूरी तारीख में कि मुसलमान हुकूमतें उरूज पर पहुंच गई, लेकिन उन्होंने समझा कि हम उरूज पर पहुंच गए, इसके आगे क्या। जब उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि आप आगे कुछ काम नहीं रहा, तो पीछे हटना शुरू हो गए। इसलिए इस लाइब्रेरी को सेंटर बनाकर हम लोग सोचे कि पूरे जयपुर में, और बड़ी खुशी की बात है कि जो ये हजरात साल में एक मरतबा जुड़ते हैं हमारे नदवे के फारिगीन, तो वो जुड़ते हैं तो पहले जयपुर का मंसूबा बनाएं, प्लानिंग बनाएं कि कहाँ कहाँ पे लाइब्रेरी बन सकती है। फिर पूरे राजस्थान में इंशाअल्लाह मौलाना फरमान साहब के साथ और हमारे हजरत के साथ की निगरानी में पूरे राजस्थान में कम से कम 100 लाइब्रेरियां तो 1-2 साल में इंशाअल्लाह हो सकती हैं। इस बात का इरादा कीजिए। इरादा करना हमारा काम है, देना अल्लाह ताला का काम है। एक मशहूर दाई गुजरे इमाम हसन बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो कहा करते थे कि आज के ख्वाब कल की हकीकतें होती, आज जो हम ख्वाब देखेंगे वही कल की हकीकत बन जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।